جا رہی ہے پھر آ رہی ہے. ان کا جو مقصد ہے نا یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر ان کا مقصد قوم کے لیے ہو تو اب تک جتنی مشکل حالات سے قوم گزری ہے ہمارے 2 سالوں میں تو اب تک ہماری گورنمنٹ گرا چکے ہوتے. ان کا مقصد ذات سے ہے. یہ صرف اور صرف اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں یہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ بلیک میل کر کے وہ کرپشن کے کیسز ختم کرو. اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اتنی بیوقوف ہے کہ وہ مان جائے گی ان کی باتیں. یہ جو آج گھبرا کے سارے اکٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ یہ ہے یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ حکومت نکل سکے گی معاشی کرائسس سے. یہ سمجھ رہے تھے ہم ڈوب جائیں گے. اب یہ پھر کوشش کریں گے بجٹ میں بھی کوشش کریں گے لیکن یہ کسی صورت جیتے کہ نہیں. پھر سے ان کو چاہیے ان کی جو 5 انگلیاں گھی میں تھی جو کھاتے جا رہے تھے ان کی یہ پھر سے وہ چاہتے ہیں وہ ہوگا نہیں. پی ڈی ایم اگر عوام کے لیے کھڑی ہوتی تو اب تک پی ٹی آئی کی حکومت گرا چکی ہوتی لیکن یہ اپنی کرپشن بچانے اور اپنی ذات کے لیے ایک ہوئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن گھبرا کر اکٹھی ہو گئی ہے کیونکہ ملک اب ترقی کرنا شروع ہو گیا ہے. یہ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں لیکن عوام ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے. سارے مافیا پی ٹی آئی حکومت کے خلاف اکٹھے ہو گئے. کسی سے زیادتی نہیں کریں گے کسی پر غلط کیس نہیں بنائیں گے لیکن طاقتور کو قانون کے نیچے لائیں گے. مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا ملے گی. 1988 کے بعد جو پولیٹیکل لیڈرز آئے کہ انہوں نے پیسہ بنا لیا. اب ان کا سارا مقصد یہ ہے کہ جو پیسہ بنا کے باہر لے کے گئے ہوئے ہیں اس پیسے کو بچانا کیسے. اگر ان کو معیشت کی پرواہ ہوتی تو آج تو ان کو ہمیں مبارکیں دینی چاہیے تھی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو اگر معیشت کی فکر ہوتی تو بہتر جی ڈی پی ہونے پر ہمیں مبارکباد دیتے. پچھلی حکومت نے اتنا قرض دیا کہ قرض اتارنے کے لیے ہمیں قرضہ لینا پڑا. حکومت نے قرضے واپس کیے ہیں. ایس بی آر نے ریکارڈ محصولات جمع کیے ہیں. خراب ادارے کو ٹھیک کرنا مشکل ہوتا ہے اداروں کو ٹھیک کر رہے ہیں. اگلے 10 سال میں 10 ڈیم بنائیں گے. مہنگائی کی وجہ سے نیند نہیں آتی. کسانوں کی مدد کر رہے ہیں تاکہ پیداوار بڑھے. جب پیداوار بڑھے گی تو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کم ہوں گی. کل جو ملاقات ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی اس ملاقات میں نہیں تھا. مجھے اس ملاقات کے بعد وہ کلیئرٹی نظر نہیں آیا لیکن ہم پوائنٹس پہ تو اتفاق رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی نالائق نااہل حکومت کی وجہ سے عوام پاکستان کے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. حکومت کے نمائندے معیشت کے بارے میں بات کرتے ہیں اسے لگتا ہے کہ وہ کسی اور ملک کا معیشت کے بارے میں ذکر کر رہے ہوں گے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پی ڈی ایم کے گزشتہ روز کے اجلاس کو کنفیوژن کا شکار قرار دے دیا. کہا جب تک اپوزیشن جماعتیں پرانے ایکشن پلان پر واپس نہیں آئیں گی اس وقت تک پی ڈی ایم کا حصہ بننے کا فائدہ نہیں. بلاول نے مشورہ دیا کہ اپوزیشن جماعتیں بجٹ میں حکومت کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کریں. اپوزیشن کے پاس عدم اعتماد کا آپشن تھا جس سے نہ بزدار رہتے نہ ہی وزیر اعظم نالائق نااہل اور سلیکٹڈ حکومت کے سامنے دیوار بن کر مقابلہ کریں گے. حکومت کا معیشت کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے. اے این پی کے رہنما امیر حیدر خان ہوتی بولے پیپلز پارٹی اور ان کی جماعت اپوزیشن بینچز پر بیٹھ کر کردار ادا کرے گی. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف حکومت پر برس پڑے. کہا حکومت کے پیش کردہ معاشی اعداد و شمار ناقابل اعتبار اور قوم سے دھوکہ ہیں. معیشت کی بربادی کے بعد معاشی غلط بیانی قوم کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے. مسلم لیگ نون کی اکنامک ایڈوائزری کونسل اجلاس کا خطاب میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عوام کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ کس طرح معاشی تباہی ملک پر مسلط کی جا رہی ہے. اولین کوشش ہے کہ عوام دشمن بجٹ کسی قیمت پر منظور نہ ہونے دیا جائے. اجلاس میں بجٹ کے موقع پر عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے سفارشات پر بھی غور. وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا ہے کہ پاکستان کا نیشنل اکاؤنٹس کا جو سسٹم ہے وہ اقوام متحدہ کا سسٹم ہے. حکومت کی 26 ایجنسیز اس میں اپنا ڈیٹا فیڈ کرتی ہیں اور اس کے 24 سب سیکٹرز ہیں جن کی گروتھ کا مکمل ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. ماضی میں ڈیٹا میں جو گڑبڑ کی جاتی تھی اور جن سیکٹرز کے ذریعے کی جاتی تھی موجودہ حکومت کی گروتھ ان پر منحصر نہیں. گروتھ کے نمبرز جو ہم نے ابھی دکھائے وہ بصیرین کا خیال ہے وہ ہم نے کم دکھائے ہیں. حقیقت میں اس سے بہتر نمبرز آئیں گے.
حماد اظہر نے کہا کہ گندم، گنے اور مکئی کی بہترین فصل ہوئی ہے. 17 سال بعد ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپلس میں شو ہو رہا ہے. بیرونی قرضوں میں بھی واضح کمی آئی ہے. Exports. I think that is the mantra. The Prime Minister has given commitment to the people of Pakistan that, we are not going to increase the electricity tariff in the near future. We are not going to increase taxes on people who are paying taxes. So people will be free of the harassment of people. برآمدات، برآمدات اور برآمدات، یہی کامیابی کی کنجی ہے. وفاقی وزیر خزانہ شوکت طرین نے کامیابی کا راز بتا دیا. کہا پیداوار کے باوجود ڈالر کی کمی ہے، اس کی وجہ بیلنس آف پیمنٹ کے علاوہ کوئی نہیں. سرکولر ڈیٹ کا خاتمہ چیلنج قرار. ویبینار سے خطاب میں کہا کہ سرکولر ڈیٹ ختم نہ ہوا تو مستقبل میں کوئی اس سیکٹر میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا. کہا وزیر اعظم نے عوام سے وعدہ کیا ہے کہ مستقبل قریب میں بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھا رہے. عوام پہلے ہی بہت مہنگی بجلی خرید رہے ہیں. آنے والے بجٹ میں زراعت پر فوکس رہے گا. عوام FBR کی ہراسانی سے آزاد ہوں گے. ٹیکس دینے والوں کے لیے ٹیکس نہیں بڑھے گا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اس وقت بھارت سے تعلقات پر معمول پر لانے کا مطلب کشمیریوں کی جد و جہد سے غداری ہے. کشمیریوں کے خون کی قیمت پر تجارتی فائدے کا سوچ بھی نہیں سکتے. بھارت 5 اگست کا اقدام واپس لے تو بات چیت ہو سکتی ہے. مسئلہ کشمیر کے حل کا روڈ میپ بھی نکل سکتا ہے. فلسطین میں اسرائیل وہی ظلم ڈھا رہا ہے جس کا مقبوضہ کشمیر میں بھارت مرتکب ہو رہا ہے. مسئلے کا حل دہشت اور فوجی طاقت سے نہیں نکل سکتا. جب معیشت اوپر جا رہی ہے اور عام آدمی کی حالت بدل رہی ہے تو اپوزیشن احتجاج کی کال کیوں دے رہی ہے؟ ایسی سیاست کا فائدہ کس کو ہوگا؟ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے PDM کی احتجاجی تحریک پر سوالات اٹھا دیے. کہا طویل انتظار کے بعد معاشی پالیسیز کے مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے. فضل الرحمان اپنی سیاسی محرومی کا بدلہ جمہوری نظام سے نہ لیں. اپوزیشن کنفیوز، مایوس اور منتشر ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی کویت کے وزیر اعظم شیخ صباح خالد الحامد الصباح سے ملاقات. 10 سال بعد پاکستانی شہریوں کے لیے کویتی ویزا بحال. فیملی اور بزنس ویزا فوری بحال کیے جائیں گے. پاکستانی ورکرز کو بھی کویتی ویزے جاری کیے جائیں گے. کویتی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان اور کویت کے درمیان 7 دہائیوں پر محیط تعلقات ہیں. اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا پاکستانی خاندانوں اور کاروباری طبقے کو کویتی ویزے کی بندش سے بے پناہ مسائل درپیش تھے. ورکرز ویزا بحال ہونے سے پاکستانیوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. کاروباری ویزا بحالی سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بڑھے گی. وزیر داخلہ شیخ رشید نے کویتی وزیر اعظم کو وزیر اعظم عمران خان کا خصوصی مراسلہ بھی پیش کیا. PCB نے پاکستان سپر لیگ کے سلسلے میں سرفراز احمد اور دیگر کھلاڑیوں کو ابوظہبی پہنچانے کے لیے ایک اور منصوبہ بنا لیا. اب ان کھلاڑیوں کو براستہ بحرین دبئی بھیجا جائے گا. ابوظہبی اسپورٹس کونسل کا انتظار. سرفراز احمد سمیت دیگر 12 افراد کلیئرنس ملنے پر آج ہی ابوظہبی روانہ ہوں گے. اس سے پہلے آج سرفراز احمد کو کراچی ایئرپورٹ اور دیگر 10 افراد کو لاہور ایئرپورٹ سے واپس لوٹا دیا گیا تھا. سرفراز احمد کو ٹکٹ کنفرم نہ ہونے پر ایئرپورٹ سے واپس بھیجا گیا. سابق کپتان PCB کی بد انتظامی پر ناراض. جہانگیر خان ترین گروپ کے رکن پنجاب اسمبلی نذیر چوہان گرفتاری دینے تھانہ ریس کورس لاہور پہنچ گئے. انچارج انویسٹیگیشن کا گرفتار کرنے سے انکار. کہا وہ پہلے اسپیکر سے اجازت لیں گے. صحافیوں سے گفتگو میں نذیر چوہان نے کہا کہ وہ PTI کا حصہ ہیں اور رہیں گے. خامیوں کی نشاندہی کرتے رہیں گے. وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے آس پاس بیٹھے چاپلوسوں کو پہچانے. شہزاد اکبر کو فوری عہدے سے ہٹائیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا نذیر چوہان کو معافی مانگنے کا مشورہ. کہا نذیر چوہان کو شہزاد اکبر کے بارے میں جھوٹی اور غلط بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ہر چیز پر اپنے موقف پر ڈٹے رہنا عقل مندی نہیں ہوتی. غلطی ہو جائے تو اس پر شرم کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے.
पंजाब में कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह फिर 3% हो गई। लाहौर में शरह तकरीबन 3.5% रही। बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव में कमी, मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 6% रिकॉर्ड। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% रही। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 56 अफराद का इंतकाल कर गए। 29 मई को तकरीबन 56,000 टेस्ट किए गए। 2,500 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,83,000 वैक्सीन लगाकर नया मुल्की रिकॉर्ड कायम किया गया। वफाकी वज़ीर असद उमर का बयान, कहा मजमूई तौर पर अब तक 70 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि 18 बरस और उससे ज्यादा अफराद के रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू कर दिया गया है। अवाम वैक्सीनेशन के बारे में गलत फहमियों पर ध्यान न दें। चीन से साइनोवैक कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गयी। डेरा गाजी खान में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ 5वें और राजनपुर में 4थे रोज भी ऑपरेशन जारी, लेकिन पुलिस के हाथ ना अब तक डाकू आए, न ही 2 मगवी पुलिस एहलकारों को बाजियाब कराया जा सका। कार्रवाइयां डाकुओं के ठिकाने जलाने तक की महदूद। सखर, कशमोर, घोटकी और दादू के कच्चे के इलाकों में भी पुलिस एक्शन जारी। सखर के कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं की मुठभेड़, फायरिंग का तबादला हुआ लेकिन कोई डाकू हाथ न आया। शिकारपुर और कशमोर के दरियाई रास्तों पर पुलिस चौकियों की तादाद में इजाफा। 1 जून से डीजल की कीमत में 4 रुपए 30 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज। पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी मामूली इजाफे की सिफारिश। आगरा ने सबरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। लाइव डीजल की कीमत बरकरार रखने की तजवीज। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। PTI हुकूमत आजाद कश्मीर के इंतखाबात में मर्जी के नताइज हासिल करना चाहती है। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का इल्जाम, कहा इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन में मुदाखलत करेंगे तो हम लिहाज खत्म कर देंगे। इमरान खान साहब उल्टे लटक कर भी आ जाएं तो भी आजाद कश्मीर सूबा नहीं बन सकता। NCOC ने कहा कि 2 माह के लिए इंतखाबात मुलतवी कर दें। इलेक्शन सिर्फ उसी सूरत मुलतवी हो सकते हैं जब बैरूनी जारहियत हो। वज़ीर आज़म इमरान खान आजाद कश्मीर के इंतखाबात के कवानीन से बाखबर ही नहीं। आजाद कश्मीर का अपना इलेक्शन कमीशन है। तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का राजा फारूक हैदर को जवाब, कहा वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर खुद फ्री पोल धांधली कर रहे हैं। राजा फारूक हैदर के इल्जामात से इंतखाबात का माहौल आलूदा हुआ है। फारूक हैदर के तजवीज़ करदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही इस वक्त मौजूद हैं। जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम पेशावर में फलस्तीन मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि बैतुल मक़दस और कश्मीर की आज़ादी तक हमारी जंग जारी रहेगी। तमाम मसाइल का हल इस्लामी निज़ाम में है। एक मौके जमात इस्लामी को दें। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने टेलीफोनिक खिताब में कहा कि पाकिस्तान का फलस्तीन से मुतालिक मौक़िफ़ बेहतरीन है। पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। फैसलाबाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सैनिटरी वर्कर तनख्वाहों से महरूम। 2 माह गुजर गए, घर का चूल्हा जलाना मुश्किल। अदम अदाई के सबब मुलाजिमीन में से किसी के घर की बिजली काट दी गई तो कोई दुकानदारों के कर्ज के बोझ तले दब गया। 3,500 मुलाजिमीन सरापा एहतजाज, तनख्वाह न मिलने की सूरत में काम बंद करने की धमकी दे दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सिंध और पंजाब के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सरीन तैनात करने की तजवीज़ दे दी। कहा कि मुबस्सरीन की तैनाती से पानी के खराज का दुरुस्त डेटा हासिल हो सकेगा। मुबस्सरीन की तैनाती पानी की सूबों के दरमियान तकसीम में मुआवन भी साबित होगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हुकूमत को नालायक, झूठा और करप्ट करार दे दिया। कहा तबाहशुदा मईशत पर फखरिया बयानात दिए जाते हैं। झूठ बोलने से मईशत ठीक नहीं होती। झूठे आदाद शुमार के बावजूद नून लीग के माशी अहदाफ तक आप नहीं पहुंच पाए।
نون لیگ کی حکومت کے آخری سال میں FBR نے 3,842 ارب جمع کیے. رواں برس 4,500 ارب روپے کا ہدف پورا نہیں ہو سکا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ سب کو سمجھ آ گئی کہ وزیر اعظم کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. سرکاری اراضی ہتھیانے والے ضلع سبحانی کے ساتھ لندن میں موجود ہیں. فیصل آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران بجلی چلی گئی تو انہوں نے اسے نون لیگ کی ایک سازش قرار دے دیا. کہا ہے سازش کے پیچھے نون لیگ کی باقیات بیٹھی ہوئی ہیں. یہ حکومت کو فیل کرنے کی حکمت عملی ہے. سندھ میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کا الزام. کہا پیپلز پارٹی نے ڈاکو راج کے معاملے کو چھپانے کے لیے پانی کا مسئلہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. کم بارشوں کی وجہ سے بھی پانی کی قلت ہوئی. پیپلز پارٹی کو سمجھنا چاہیے بارش زیادہ ہوتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. معاشی دہشت گردوں نے سندھ کو تباہ کر دیا. باغدہ ترجمان کا کہنا ہے تربیلا ڈیم میں آج پانی کا ذخیرہ 86,000 اور منگلا ڈیم میں 4,87,000 ایکڑ فیٹ ہے. چشمے میں 91,000 ایکڑ فیٹ رہا. پانی کا مجموعی ذخیرہ 6,64,000 ایکڑ فیٹ رہا. افغانستان میں کورونا کے کیسز بڑھنے پر قابو سمیت 16 صوبوں میں 2 ہفتوں کے لیے تعلیمی ادارے بند. چین کے 2 شہروں میں وائرس منتقلی کے واقعات بڑھنے پر کورونا پابندیاں سخت. بھارت میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی. 24 گھنٹوں کے دوران 1,65,000 افراد متاثر. مزید 3,460 افراد جان سے گئے. دلی میں لاک ڈاؤن 7 جون تک بڑھا دیا گیا. بھارتی آرمی چیف جنرل منوج مکھن نروانے کا کہنا ہے کہ LOC پر سیز فائر پاک بھارت تعلقات معمول پر لانے کی جانب پہلا قدم ہے. ہم چاہیں گے کہ سیز فائر جاری رہے. فائر بندی سے یقینی طور پر سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے. سرحدی علاقوں میں رہنے والے شہریوں کو فائدہ ہوا ہے. ضلع انتظامیہ لاہور اور PSL کی فرنچائز لاہور قلندرز کی جانب سے کورونا ویکسینیشن کی آگہی مہم. مختلف فنکاروں اداکاروں کھلاڑیوں کی شرکت. لاہور قلندرز کی CEO عاطف رانا کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر 6 ماہ میں لاہور کی پوری آبادی کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا ہدف ہے. انہوں نے کہا عوام سے اپیل ہے کہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور ویکسینیشن کروائیں. مختلف فنکاروں کی جانب سے بھی عوام سے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کی اپیل. منگو جان منگو دا واشنگ مشین. دوستو وقت آ گیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم اپنی آستینیں چڑھا لیں. بھائی کرونا ویکسین جو آ گئی ہے. آپ بھی آستین چڑھائیں, ویکسین لگوائیں. ڈونکی کنگ بھی کورونا ویکسینیشن کی حمایت میں میدان میں آ گیا. عوام سے کہا کہ ویکسین کو کہیں ہاں اور کورونا کو کہیں نہ. ملک کے مختلف شہروں میں گرمی کی شدت میں اضافہ. سڈنی میں پارہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا. جیکب آباد, دادو, موئنجدڑو اور لاڑکانہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. روہڑی, پڑیدن اور شہید بے نظیر آباد میں پارہ 47, لاہور میں درجہ حرارت 39, اسلام آباد میں 38, کراچی میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. تو کہیں گولا گنڈا, دیسی جو کا ستو تو کہیں املی اور آلو بخارے کا شربت. ملک کے مختلف شہروں میں بڑھتی گرمی کے ساتھ جوس کا کاروبار بھی چمک اٹھا. 10-20 روپے کا زمانہ گیا, گلاس 40 سے 50 روپے میں دیے جانے لگے. اٹلی میں پولیس کو 18 سالہ پاکستانی لڑکی کی لاش کی تلاش. تحقیقاتی اداروں کو شبہ ہے کہ اہل خانہ کی مرضی سے شادی سے انکار کرنے پر اس کے گھر والوں نے اسے قتل کر دیا. والدین, چچا اور 2 کزنز کے خلاف قتل کے شبے میں تحقیقات جاری. People are occupied. Resistance is justified. Free Palestine! Free Palestine!
فلسطینیوں کے حق میں امریکہ کے دارالحکومت میں ریلی، غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں کے خلاف نعرے، واشنگٹن میں نیشنل مارچ میں 100 سے زائد تنظیموں کی شرکت، اسرائیل پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے خاموشی سے اپنی دوست سے شادی کر لی۔ بورس جانسن اور کیری سائمنز کی شادی ویسٹ منسٹر کیتھیڈرل میں ہوئی۔ شرکت کرنے والے 30 افراد میں قریبی دوست اور رشتہ دار شامل تھے۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سینئر اہلکاروں تک کو اس شادی کا علم نہ تھا۔ 199 برس میں پہلا موقع ہے کہ کسی برطانوی لیڈر نے وزارت عظمیٰ کے دور میں شادی کی ہو۔ Yes, and they're going for a run. It's been an early out. He's out. He's run out. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مایا ناز فاسٹ بولر فضل محمود کو مداحوں سے بچھڑے 16 برس ہو گئے۔ اوول کے ہیرو کے طور پر مشہور فضل محمود نے پاکستان کرکٹ کے ابتدائی دنوں میں اپنی شاندار بولنگ سے نہ صرف ملک کو ٹیسٹ اسٹیٹس دلانے میں اہم کردار ادا کیا بلکہ حریف ٹیمز پر دھاک بھی بٹھائے رکھی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں اپنے اعلان کردہ پہلے ہال آف فیم میں شامل نہیں کیا۔ بینائی سے محروم چینی کوہ پیما ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے میں کامیاب۔ 46 سال کے ژینگ رونگ ایشیا کے پہلے اور دنیا کے تیسرے شخص ہیں جو بینائی سے محروم ہونے کے باوجود ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ Chelsea, UEFA Champions League winners 2021۔ چیلسی نے چیمپئنز لیگ فٹ بال کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ مانچسٹر سٹی کی ٹیم کو 1-0 سے شکست دے دی۔ مداحوں نے خوب جشن منایا۔ سائنس فکشن فلم انفائنائٹ کی جھلکیاں جاری، فلم 10 جون کو ریلیز کی جائے گی۔